جب ہم آمین کہتے ہیں نماز کے اندر، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو حکم یہ ہے آمین کہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آمین کہی؟ رفع بها صوتا، آپ نے آواز کو بلند کیا. بلکہ روایت یہ کہتی ہے ان حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ، صحابہ اتنا اونچی آمین کہتے کہ مسجد میں گونج اٹھتی. صحابہ کا عمل. ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز بھی امت کو سمجھا دیا. فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین. یہودیوں کو مسلمانوں تم سے دو چیزوں میں بہت حسد ہے. کب؟ علی السلام والتأمین، جب تم کوئی مسلمان تم میں سے اپنے بھائی کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بھائی اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھے اپنی رحمتوں سے نوازے، تجھ پہ اپنی برکتوں کا نزول فرمائے. یہودی کو حسد ہوتا ہے، وہ جلتا ہے کہ نہیں مسلمانوں کو سلامتی نہیں ملنی چاہیے، پریشانی نظر آنی چاہیے، رحمت و برکتوں کے یہ مستحق نہیں بننے چاہیے. نحن ابناء اللہ و احباء، یہودی کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہمیں ملنی چاہیے، مسلمانوں کو نہیں ملنی چاہیے. دوسرا، اس بات پہ یہودی کو سب سے زیادہ حسد ہوتا ہے ما حسدتکم الیہود علی شیء، جب تم آمین کہتے ہو. اور معنی کیا ہے؟ یا اللہ صراط مستقیم پہ ثابت قدمی عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ دے دے جن پر تو نے انعام کیا. اللہ نبیوں کا ساتھ، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا ساتھ دے. اللہ یہودیوں کا ساتھ نہیں، عیسائیوں کا ساتھ نہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودی اس پہ بھی جلتا ہے کہ جب مسلمان آمین کہتا ہے اس کا معنی ہے اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد حدیث پر ایمان لاتے ہیں. جو حدیث پر ایمان نہیں لاتا اس کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہوتا. اللہ عز جلال زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو قرآن و سنت کے منہج سے محبت اور اس کے مطابق زندگی نصیب فرما. یہی سب سے بڑا منہج ہے، یہی منہج محمد مصطفیٰ چھوڑ کے گئے تھے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. میرے صحابہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. گمراہیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گامزن کیا جائے. اللہ ہمیں اور ہماری اولاد و نسلوں کو بھی نصیب فرمائے.